اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، فلسفے کے حوالے سے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ فلسفے کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ اس سوال کے حوالے سے اور اس کے جواب میں ایک مشہور بات ہے، پہلے اس کو ہم بیان کریں گے اور اس پر جو نقد ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مشہور بات یہ ہے کہ فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا ہے، اور سقراط، افلاطون اور ارسطو جن کا تعلق یونان سے تھا، ان کے بارے میں مشہور یہی ہیں کہ جو سب سے پہلے فلسفی تھے وہ یہ حضرات تھے، اور ان کے نظریات آج بھی تر و تازہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈسکشنز ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں. دنیا کی بیشتر زبانوں میں ان کے آثار کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور آج بھی گویا یہ آثار بالکل تر و تازہ اور زندہ ہیں، اور ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہیں. ان میں سے جو جناب افلاطون ہیں وہ استاد ہیں ارسطو کے، اور سقراط جو ہیں وہ استاد ہیں افلاطون کے، اور جو اسکندر مقدونی ہیں مشہور اسکندر اعظم، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارسطو کے شاگرد تھے. تو اس طرح سے ایک مشہور بات یہ ہے کہ فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا تھا، اور یہ چند نام جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ چند بڑے فلسفی تھے اور مشہور تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ آیا واقعاً ایسا ہے کہ فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا ہو؟ آیا یونان سے پہلے دوسری اقوام کے پاس آیا فلسفہ موجود نہیں تھا؟ آیا چینیوں کے پاس، ایرانیوں کے پاس، مصریوں کے پاس، بابل میں جو ہمارے پاس ایک عظیم تہذیب اور تمدن کا وجود تھا، تو آیا ان اقوام کے پاس آیا فلسفہ موجود نہیں تھا؟ آیا تمام اقوام نے فلسفے کے حوالے سے صرف یونان سے استفادہ کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اس حوالے سے عزیزان محترم، یہ بات خود مغربی دنیا میں جو ہے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جسے سب سے پہلے فلسفی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یا جسے سب سے پہلا فلسفی کہا جاتا ہے، یعنی تھیلس، وہ تقریباً 600 سال قبل از میلاد حضرت مسیح علیہ السلام رہتے تھے یونان میں. پس اگر منظم انداز میں فلسفی فکر پیش کرنے کی بات ہو تو جسے سب سے پہلا فلسفی کہا جاتا ہے وہ جناب تھیلس ہے. لیکن خود تھیلس سے بھی پہلے یونان کے اندر فلسفی افکار موجود تھے، جن میں ایک نام جو ہے یونانی شاعر ہیومر کا لیا جاتا ہے کہ ان کے دو مشہور شعری مجموعے الیاد اور اوڈیسی، اگر میں نے تلفظ درست ادا کیا ہو، تو یہ دو شعری مجموعے تھے جن میں فلسفی افکار بکھرے پڑے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ارسطو اور افلاطون وغیرہ سے بھی پہلے، چاہے وہ تھیلس کی شکل میں ہو یا ان سے بھی پہلے اگر ہومر کی شکل میں ہو، تو فلسفی افکار موجود تھے. اسی طرح سے کچھ دوسرے شعراء کا بھی خود یونان میں نام لیا جاتا ہے کہ ان کے پاس فلسفی افکار موجود تھے. بس یہ کہنا کہ فلسفے کا آغاز یونان سے یا افلاطون ارسطو وغیرہ سے ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. ان سے پہلے بھی فلسفی افکار خود یونان کے اندر موجود تھے. ہاں، ایک بات ہے جسے عام طور پر وہ بات کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ منظم انداز میں فلسفی تفکر کا آغاز تھیلس سے ہوا ہے، اور جو ہے اس سے پہلے اگرچہ فلسفی نظریات موجود تھے لیکن وہ منظم انداز میں موجود نہیں تھا. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ آیا خود یہ بات کہ کلاً فلسفے کا آغاز یونان سے ہوا ہو، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اکثر محققین اس بات کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس طرح سے پہلے کہا، فلسفہ ایک منظم انداز میں اس کائنات کے حقائق کے بارے میں عقلی غور اور تفکر اور تدبر کا نام ہے. تو انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو انسان کے وجود سے ہی، انسان کے اس دنیا میں آنے سے ہی یہ چیز، یعنی عقلی تفکر اور تدبر، یہ چیز پہلے سے ہی موجود تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ کب اور کہاں سے فلسفے کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، یہ ایک مشکل بات ہے. اس کو معین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لہٰذا فلسفہ اگر عقلی تفکر اور تدبر کا نام ہے تو گویا آغاز بشریت کے ساتھ ہی یہ چیز موجود تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل کی طاقت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یونان میں، خصوصاً اگر ہم افلاطون کے آثار دیکھیں
ارسطو کے آثار دیکھیں، چونکہ سقراط کا اپنا کوئی اثر، کوئی کتاب وغیرہ ہم تک نہیں پہنچی، سقراط کی جتنی باتیں ہیں وہ افلاطون ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یونان میں ایک فلسفی بیک گراؤنڈ اور ایک سابقہ تاریخی کے بغیر اتنی منظم فکر ایک دم سے وجود میں آئی ہو. یقیناً جس فکر تک افلاطون پہنچا ہے، ارسطو پہنچا ہے، اس فکر تک پہنچنے کے لیے ایک اچھا خاصا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. اور تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ یونانی اقوام کا دوسری اقوام سے تجارت کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے رابطہ رہتا تھا. اس طرح سے نظریات کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا. تو بعید نہیں ہے کہ خود یونانی اقوام اور یونانی فلسفی دوسری اقوام سے متاثر ہوتے رہے ہوں. عزیزان محترم، تاریخ سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یونانیوں سے پہلے ہندیوں، چینیوں، ایرانیوں، مصریوں اور اس طرح کی مختلف اقوام کے پاس فلسفی نظریات موجود تھے. ہاں، ایک بات ثابت ہے جس کا ہمیں اعتراف ہے، وہ یہ ہے کہ مکتوب شکل میں، ریٹن فارم میں، جو سب سے پہلے ریٹن فارم میں جو فلسفی نظریات قدیمی ترین ہم تک پہنچے ہیں وہ یونانیوں سے پہنچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسری اقوام فلسفے سے یا فلسفی نظریات سے بالکل نابلد تھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں، دوسری اقوام کے آثار مکتوب شکل میں ہم تک نہیں پہنچے، چونکہ قدیم زمانوں میں کتابوں کے اور آثار کے ضائع ہونے کے جو ہے وہ ہزار بہانے ہو سکتے تھے، لہٰذا وہ آثار ہم تک نہیں پہنچے. اور تاریخ کا جو مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ خود یونان سے پہلے مصر میں جو مصری ایک تہذیب و تمدن فرعونیوں کا جو ہے وہ انتہائی مشہور، اور اس کی پشت پر یقیناً فلسفی نظریات موجود تھے. اور بین النہرین میں، یعنی جو بابل کی تہذیب کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی جو ہے اس تمدن کے آثار آج تک موجود ہے. یقیناً اس کی پشت پر بھی فلسفی نظریات موجود تھے. بس ان علاقوں میں ایک منظم فکر موجود تھی، لہٰذا صاحبان تحقیق کہتے ہیں کہ خود یونانیوں نے لکھنا مصریوں سے سیکھا ہے. اور آج تک جو ہے خود ان کو بھی اعتراف ہے کہ یہ جو اعداد کا سلسلہ ہے، ڈیجٹس جو ہیں، وہ ہندیوں سے لیا ہے انہوں نے. اسی طرح سے خود ہمارے بر صغیر میں اگر آپ دیکھ لیں تو انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ انتہائی ترقی یافتہ ایک تہذیب تھی. تو اس کی پشت پر بھی ایسا نہیں ہے کہ فلسفی افکار موجود نہ ہوں. لہٰذا صرف یونان کو کہنا کہ یونان سے فلسفی فکر کا آغاز ہوا تھا، یہ بات درست نہیں لگتی. پھر بھی اگر کوئی اس بات کو لے کر یورپ کی برتری یا انگریزوں کی برتری ثابت کرنا چاہیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود قدیم یونان کے جو اکثر فلسفی تھے، کہ جن کو پہلے فلسفی کہا جاتا ہے، ان کا تعلق جو ہے موجودہ ترکی کے علاقے، جن کو ایشیائی کوچک یا ایشیائی صغیر کہا جاتا تھا، ان علاقوں سے تھا. مثلاً جو سب سے پہلا فلسفی جس کو کہا جاتا ہے تھیلیز، اس کا تعلق یونانی آبادی ایونیا، جسے ابھی موجودہ دور میں اناٹولیا کہا جاتا ہے، کہ شہر میلیٹس سے ان کا تعلق تھا. اسی طرح دو اور قدیم ترین فلسفی جن کا نام انیکزیمینڈر اور انیکسیمینس ہے، ان کا تعلق بھی میلیٹس سے بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے فیثاغورس کے بارے میں کہ ان کا بھی تعلق ایونیا کے ایک جزیرے ساموس سے تھا. ہرکلیٹس کا بھی تعلق ایونیا سے تھا. انیکسیگوراس بھی ایشیائی کوچک سے ان کا تعلق تھا. یہ جو ہے اپنی جگہ پر یہ تمام باتیں ثابت ہیں. تو اور بہت سارے فلسفہ دانوں نے مختلف ایشیائی شہروں کا سفر کیا ہے، اور بعض فلسفیوں کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ ان علاقوں میں آ کر رہے ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، افکار کا تبادلہ ہوا ہے. جیسے کہ فیثاغورس کے بارے میں محققین نے یہ احتمال دیا ہے کہ انہوں نے مصر کا سفر کیا تھا، اور بعض نے یہاں تک احتمال دیا ہے کہ وہ ایران اور ہندوستان تک اس نے سفر کیا تھا. بس اگر مان بھی لیا جائے کہ فلسفے کا آغاز یونان سے ہی ہوا ہے، تب بھی فلسفے کا آغاز جن لوگوں نے کیا ان کا تعلق خود یونان سے یا یورپ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق ایشیا سے تھا، کہ وہ علاقہ جسے ایشیائی کوچک کہا جاتا تھا جو ہے اس علاقے سے ان کا تعلق تھا. بس اس سے کسی کی برتری آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ فلسفے کی پیدائش میں اور فلسفے کی ترقی میں تمام اقوام کا حصہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کسی ایک نقطۂ آغاز کو نہیں کہہ سکتے کہ بس یہاں سے فلسفے کا آغاز ہوا ہے. ایسی تعین انتہائی مشکل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک منظم فکر، خاص طور پر اگر وہ نظامن ہو، سسٹمیٹک ہو، تو اس کی پیدائش میں آپ جانتے ہیں کہ اچھا خاصا عرصہ لگتا ہے، جس میں مختلف اقوام، مختلف لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں.
بس بہت ساری اقوام اور علاقوں کا فلسفہ جو ہے مکتوب شکل میں ہم تک نہیں پہنچا، لیکن ان کا حصہ تھا خود فلسفہ کے آغاز میں، فلسفے کی ترقی میں، فلسفی افکار کو پروان چڑھانے میں ان کا حصہ یقیناً موجود تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک ڈیوریشن یا ایک اسپیسیفک علاقہ اس کو معین نہیں کر سکتے کہ یہاں سے اس زمانے میں فلسفے کا آغاز ہوا۔ مختلف اقوام تھی، مختلف لوگ تھے جنہوں نے مل کر فلسفے کا آغاز کیا، اور فلسفہ جو ہے چونکہ عقلی تفکر اور تدبر کا نام ہے، لہٰذا خود انسان کے آغاز سے ایک نوع فلسفہ موجود تھا۔ ہاں ایک بات جس کا اعتراف ہے وہ یہ ہے کہ مکتوب شکل میں، ریٹن فارم میں جو فلسفہ ہے وہ سب سے قدیم یونان سے ہم تک پہنچا ہے۔ البتہ مسلمانوں کو یہاں پر جو ایک اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو فلسفی افکار جو یونان سے اب تک باقی ہے ان کو زندہ رکھنے میں مسلمانوں کا ہاتھ تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے ان کو عربی میں ترجمہ کیا تھا، اور پھر عربی سے دوبارہ جو ہے ویسٹرن لینگویجز میں اور مغربی زبانوں میں ان کا دوبارہ ترجمہ ہوا، چونکہ اصل آثار مفقود ہو چکے تھے۔ لہٰذا جو ایک نتیجہ ہم نکالنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ فلسفے کے آغاز میں اور فلسفے کی ترقی میں تمام اقوام کا اور تمام تہذیبوں کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔